جی آپ کے گرما گرم سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طلعت صاحب، سعدیہ بات کر رہی ہوں لندن سے. ابھی بھی آپ کا بلاگ دیکھا اور ہر بار کی طرح سر اٹ واز ایبسلیوٹلی آن دا اسپاٹ. برانڈیڈ ٹی شرٹ، امریکہ جیسا کنٹری، اور وہاں کھڑے ہو کے آپ بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہے، لائک واٹ از دس. 3 کویشچنز ہیں سر میرے، جو ہو سکے تو شامل کر لیجیے گا بلاگ میں. نور مقدم قاتل میں، جی آپ کے پاس قاتل بھی ہے، اسلحے والا ثبوت بھی ہے، اور فنگر پرنٹس بھی ہیں، اور فرینزک بھی ہیں. واٹ از دا اپڈیٹ؟ ٹھیک ہے. اتنی وومن بروٹیلٹی ہوئی ہے، سوائے وومن کے کپڑوں پہ تنقید کرنے کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں UK میں سارا ایڈورڈ کا کیس ہوا ہے سر. بندہ پکڑا گیا آن دا اسپاٹ، کورٹ میں لے کے گئے ہیں، فیصلہ کیا ہے، اس کو بیہائنڈ دا بار ڈال دیا ہے، اور اس کی فیملی نے، وائف نے، بچوں نے اپولوجیز بھی کیا ہے، اور وہ اسی جگہ پہ جا کے دوبارہ موو ہو گئے جہاں وہ رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جی بڑے شرمندہ ہیں کیا ہوا ہے. تو سر ایز اے معاشرہ ہم کب بدلیں گے؟ کبھی ہم بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ میری بہن ہے، اس نے ڈیورس لی ہوئی ہے، اور 4 سال سے میرے ابا جان چکر کاٹ رہے ہیں عدالتوں کے کہ جی کسٹڈی کے کیس کے لیے اور جہیز کے سامان کے کیس کے لیے. تاریخ پہ تاریخ کے علاوہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. اور وہ جو صاحب موصوف ہیں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں دبئی کے اندر، وہ وہاں سے کیس پرسیو کر رہے ہیں. اٹس اے پرسنل میٹر، اور میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اور اب ہر جگہ پہ ٹویٹ کر چکی ہوئی ہوں ہیلپ کے لیے. کہیں سے کچھ نہیں ملا سر. تو اب مجھے نہیں پتا کہ شاید جو بھی یہ صاحب آفریدی صاحب ہیں وہاں جا کے کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں محفوظ ہوں UK میں. میں فریلی کام پہ جاتی ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، الحمدللہ آئی ایم ویری سیکیور. تو ایسا کچھ کرے نا پاکستان میں تاکہ ہم لوگ بھی واپس آئیں. بہت شکریہ. جی آپ نے درست کہا. بہت سارے اور لوگوں نے، ایکسپیٹ کمیونٹی کے لوگوں نے بھی ہمیں بائی دا وے آپ کی طرح بتایا ہے کہ یہ جو ہم جا کے کبھی امریکہ کے متھے لگ جاتے ہیں، کبھی ہم برطانیہ کے متھے لگ جاتے ہیں، تو ایکسپیٹ کمیونٹی جو ہے اس کے لیے بڑی آپ مشکلات کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں. ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہمارے ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا آپ کے بندے آ کے ہمارے ملک کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. یعنی امریکہ کے اندر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے ڈالرز تو آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے جی. وہاں سے آپ کو ایڈوائس بھی چاہیے، وہاں سے آپ کو اپنے حق میں فیصلے بھی چاہیے، وہاں سے آپ کو بائیڈن کی تعریف بھی چاہیے، وہاں سے آپ کو سب کچھ چاہیے، ان کا ویزا بھی چاہیے، ان کی لیوائس بھی چاہیے. لیکن وہاں پہ جا کے آپ فالس کمپیریزنس کر رہے ہیں. کبھی اپنے حالات تو دیکھیں، امریکہ کے ساتھ موازنہ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور بالکل ایکسپیٹ کمیونٹی کے ریپرزینٹیو کے طور پر آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، بالکل ہمارے اپنے خاندان کے اندر ایسے کیسز ہیں، لٹکی جا رہے ہیں کیسز، لٹکی جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایکسپیٹ کمیونٹی کے زمینوں کے معاملات کس قسم کے ہیں. اب یہ وہ سسٹم ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. وہاں پر آپ نے نور کے کیس کا ذکر کیا، ابھی پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر، ڈان میں خبر چھپی ہے، کل آپ اس کو بھی دیکھیے. لیکن جو چلان سبمٹ کیا گیا اس کے اندر کتنے سکم ہیں. یعنی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جو قاتل کا موبائل ہے وہ اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے، ہمارے پاس اس کا کوڈ نہیں ہے. کین یو امیجن آج کل کے دور کے اندر؟ ویسے تو آپ میرے بھیجے ہوئے میسج بھی پڑھ لیتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے آپ معلومات نہیں حاصل کر سکتے. یہ بھی کسی اور جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو یو کین اونلی امیجن کہ کتنی جلدی اس کے اوپر پروسیڈنگز ہوتی. تو بالکل آپ نے درست کہا. اور جو بنیادی آپ کے حقوق ہیں، ٹریول کا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، جاب کا ہے، میرٹ کا ہے، آفس کے اندر سیکیورٹی کا ہے، ہراسمنٹ کے اگینسٹ پروٹیکشن کا ہے. یہ نہیں ہے کہ جرائم وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں جرائم، اور آپ وہاں پہ کام کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کمپلینٹ کریں تو 9 out of 10 ٹائمز آپ کی کمپلینٹ ایڈریس ہو جائے گی. تو یہ سسٹمز انہوں نے ایسے تو نہیں بنائے ہوئے نا جی. لیکن اب کیا کریں، ہم نے وقتی طور پر ایک ہیجان برپا کرنا ہوتا ہے. ساروں کے بچے باہر بیٹھے ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بچوں کے بچے بھی باہر ہی رکھیں، لیکن کچھ تھوڑی سی پھر کو خیال بھی کریں نا کہ آپ ساروں کے اوپر آپ نے جو لاگو کیا ہوا ہے ایک نیا نظام اور نیا سلیبس. سارے جن لوگوں نے یہ سلیبس بنائے ہیں، ساروں کے بچے انگریزی اسکولوں سے پڑھ کے باہر کے ملکوں میں تعلیم حاصل کریں، اور وہ بتا رہے ہیں پاکستان کے باقی بچوں کو کہ بچے نہیں آپ نے وہ نہیں پڑھنا، وہ غلط بات ہے، وہ ہم نے یہ پڑھنا چاہیے آپ کو. آپ کے بچے جو ہیں وہ کتے کو ٹامی ٹامی کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ بچے جب کتے کا نام لیتے کہتے نہیں کتا ناپاک ہے، کتے کی بات نہیں آپ نے کرنی.
تو اس قسم کے آپ نے معیار بنانے ہوئے تو درست ہیں آپ کے کنسرنس؟ طلعت صاحب، میں حسین احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. حالیہ جو واقعات ہوئے، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں چلی گئی، اب آسٹریلیا بھی جو ہے نا اسی ڈگر پہ. ظاہر ہے یہ سیکورٹی ایشو پر ہوا ہے، اور ہم جو یہاں کے باسی ہمیں پتہ ہے کہ سیکورٹی ایشو ہے. اب حکومت پاکستان اس بات کو مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا، عوام جانتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیم سیکورٹی کی وجہ سے مطمئن نہیں، اور اسی سیکورٹی ایشو کو لے کر ہمارے آرمی چیف کو توسیع دی گئی یا انہوں نے لی گئی، جو بھی ہے بہرحال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آئین میں کہیں لکھا گیا ہے کہ آرمی چیف کی کارکردگی جانچ نہ جو ہے نا غداری ہے یا غلط ہے یا جانچی نہیں جا سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ سمیت کافی صحافیوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن اب تک میں نے یہ سوال اٹھاتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں ہے. کیا ہمارے شعور میں یہ بات گھس چکی ہے کہ چیف کے متعلق سوال اٹھایا نہیں جا سکتا؟ ہاں، اگر آرمی چیف آملیٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو جائے تو سالے ظافر جیسے لوگ اسے سٹوری بنا کر پیش کرتے ہیں. کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی آرمی چیف نے استعفے کی پیشکش کی ہو؟ میرے علم میں تو نہیں. پلیز آپ رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. زبردست سوال ہے جی. ایک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ بین الاقوامی طور پر صرف نیوزی لینڈ نے نہیں بلکہ برطانیہ نے بھی ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا ووٹ دیا. نیوزی لینڈ تو یہاں پر موجود تھی، ان کو جو خطرات بھری ای میلز آئیں اس کے بارے میں حکومت کا نقطہ نظر واضح ہے کہ وہ انڈیا اس کو ڈرائیو کر رہا تھا. اگرچہ اس میں کنفیوژن بھی اب ڈال دی گئی ہے کہ انڈیا ان کو چلا رہا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے چونکہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا لہٰذا انہوں نے ہم سے بدلہ لیا، اس کی قیمت ہم چکانی پڑ رہی ہے ہمیں اس وقت. جو بائیڈن نے پھر کیا کہا ہوگا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو، کیا اس نے کوآرڈینیٹ کیا ہوگا برطانیہ کے پرائم منسٹر سے، تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی توجہ ہے. تو ہمیں کم از کم یہ طے کر لینا چاہیے کہ امریکہ نے کروایا ہے یا انڈیا نے کروایا ہے یا نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے آپس میں ملی بھگت کی ہے، انڈیا کے ساتھ مل کر کیا ہے، آئی پی ایل کا معاملہ ہے یا بیسس کا معاملہ ہے، ایشو ہے کیا. تو ہمیں کنفیوژن کے اندر کلیئرٹی لانی چاہیے. تو یہ درست آپ نے بات کی، یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، دہشت گردی یہاں پر موجود ہے. اب مواد جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا، کامیابی حاصل کی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. ہم اس صورتحال سے بالکل باہر نکل آئے ہیں جس میں ہم پہلے موجود تھے اور بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم آج سے باہر نکلے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سے اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش نہیں کر رہی تو وہ پھر جھوٹ بول رہا ہے یا احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، یا پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو دہشت گردی موجود ہے. کیا اتنی دہشت گردی کا خطرہ تھا، اتنی بڑی تھریٹ تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی جائے؟ میرے خیال ہے جب اتنی ڈپلائمنٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس قسم کا خطرہ جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. نیوزی لینڈ نے کی 2 نمبری ہے، ہمیں ماننی پڑے گی بات. برطانیہ کی طرف سے ہوئی 2 نمبری ہے، ہمیں یہ بھی ماننی پڑے گی بات. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جیو پالیٹکس اس میں انوالوڈ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی اسیسمنٹ درست ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اب اس سیکیورٹی کو لے کر آرمی چیف کو توسیع دی گئی تھی، یہ بھی درست ہے کہ اس وقت بات یہ کی گئی تھی کہ چونکہ حالات مخدوش ہیں لہٰذا جو تسلسل ہے ہمیں فوج کی قیادت میں چاہیے، تو اس وجہ سے تمام جماعتوں نے مل کر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی. اب 2 سال گزارنے کے بعد اور تیسرے سال کا ان کا آغاز ہو جائے گا اکتوبر نومبر میں. تو کیا پاکستان کی صورتحال سیکیورٹی کی بہتر ہے؟ تو اس کی اسسمنٹ تو پھر تیسرے سال کے اختتام پر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کی کارکردگی کو ٹیک اپ کرنے پر کوئی قانونی اور آئینی بہار ہے، بالکل نہیں ہے. تضحیق اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اگر آپ نے 3 سال یا 6 سال گزارے ہیں تو اس کی اسسمنٹ تو ہونی چاہیے نا، ایویلیویشن ہونی چاہیے. کہاں پر نہیں ہوتی؟ ہر جگہ پر ہوتی ہے. تضحیق نہ ہو، تذلیل نہ ہو، لیکن آپ کو اسیس کرنا چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ سیاسی طور پر کوئی کر سکتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت کرے گی؟ بالکل نہیں کر سکتی. محمد نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ بڑی باتیں کرتی ہے اور میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہی جماعت ہے کہ جنہوں نے یہ تعیناتیاں بھی کی ہیں، ماضی میں بھی کی ہیں، ابھی بھی یہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن بھی خود ہی دی ہے، خود ہی انہوں نے 3 سال کا اضافہ بھی کیا ہے. تو وہ بھی نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکتی. تو سیاسی طور پر جو ٹھنڈے دماغ سے اور حقائق پر مبنی ایویلیویشن ہے وہ کم از کم یہ جماعتیں تو کر نہیں سکتی. وہ میں آپ کو ایک عملی قسم کی صورتحال بتا رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر کوئی آئینی پابندی نہیں ہے. سالے ظفر صاحب نے جو
اسٹوری کی تو اس کا جواب وہ خود ہی دے دیں گے. وہ ویلاگز میرے دیکھتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان کا فون آئے گا. ایسی اسٹوریز نہیں کرنی چاہیے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے میں تو اپنی آپ کو ایڈیٹوریل لائن دے سکتا ہوں, وہ اپنی جواب دے دیں گے. تو یہ نہیں کرنی چاہیے. ہوتی ہیں پاکستان میں بہت ساری پروموشنل اسٹوریز. آرمی چیف کی نے استعفے کی پیشش کی ہو, نہیں کی, کیا کسی کی کارکردگی کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہو. آرمی چیف کو ہٹایا گیا ہے, جہانگیر کرامت میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن جس معیار کے اوپر آپ پرکھ رہے ہیں اس معیار پر نہیں, اس کی وجہ سے نہیں, اس کے اور وجوہات تھیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان نے اتنے سارے محاذ کھول رکھے ہیں. کبھی وہ جوڈیشری سے پنگا اٹکاتے ہیں, کبھی وہ جس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس سے شروع ہوئے, پھر وہ جونیئر جج جو ہیں ان کو اپائنٹمنٹ کا جھگڑا ہوا جس میں فاروق نسیم صاحب پیش تھے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنا صحافیوں سے جھگڑا ان کا شروع ہو گیا میڈیا اتھارٹی بل پر. ایک کنٹراورشل بل تھا جس کو کسی نے قبول نہیں کیا میڈیا کی طرف سے, وہاں بھی یہ انہوں نے جھگڑا موڑ لیا. پھر آپ دیکھیں یہ اپنا الیکشن کمیشن سے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر. تو یہ اتنے سارے محاذ کھول رکھے ہیں. جب ہم بچے ہوتے تھے دیہاتوں میں تو جس سے جھگڑا ہوتا تھا ہمارا, تو پھر اس کو بچے کو ہم درخت کے نیچے کھڑا کرتے تھے جس میں بھیڑ کا چھتا ہوتا تھا, پھر ہم پتھر مار کے بھاگ جاتے تھے اور پھر وہ بھیڑ جانے اور وہ بچہ جانے. تو یہ بھی عمران خان بھی اس بچے کی طرح تو اس کو نہیں بھیڑ کے نیچے چھتے کے نیچے کھڑا کر کے پتھر مار رہے ہیں. اور سارے منسٹر وہ پیش ہیں. بابر اعوان آپ دیکھیں وہ ان کا نہیں تھا, اپنا فواد چودھری صاحب بھی کہیں اور سے آئے, سواتی صاحب دیکھیں تو یہ سارے منسٹر, فاروق نسیم صاحب دیکھیں تو یہ منسٹر سارے یہی آگے ہیں ان کاموں میں. تو کہیں یہ اپنا عمران خان کو بھیڑ کے چھتے کے نیچے چھوڑ کر پتھر تو نہیں مار رہے. سوال ہم کا کافی طویل ہے, مختصراً اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں یہ بہت سارے کام جو ہے نا ڈیلیبریٹلی بھی کرتے ہیں. بہت سارے کام انجانے میں اور بہت سارے کام ڈیلیبریٹلی. انجانے میں کیا کہ ظاہر ہے جو جس قسم کے ایڈوائزرز آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہ ان کی جو سیاسی تربیت ہے, جو سیاسی شناخت ہے, اس کے مطابق بھی وہ کام کریں گے. فاروق نسیم صاحب سے آپ کو سنجیدہ قانونی مشورہ تو نہیں لے سکتے نا, بابر اعوان صاحب سے کوئی آپ سنجیدہ قانونی مشورہ تو نہیں لے سکتے, یا فواد چودھری کوئی آپ کو سنجیدہ سیاسی مشورہ تو نہیں دے سکتے, نہ ہی کوئی سنجیدہ کیس آپ لڑ سکتے ہیں, سبسٹینٹیو کیس لڑ سکتے ہیں. ان کے کیریئر ہی ایسے ایوالو ہوئے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے رکھا کیوں ہوا ہے ان کو. دوسری بات یہ کہ آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر لڑائی کر کے, اور یہاں پہ میرے خیال میں ایک ڈیلیبریٹ پالیسی بھی کار فرما نظر آتی ہے, آپ ہر طرف لڑائی کر کے وقت گزار سکتے ہیں, ڈنگ ٹپا سکتے ہیں, مہینہ گزار سکتے ہیں. اب اگلے 2-3 مہینے تو ای وی ایم کے اندر گزر جانے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر, اور اس سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے چلتے رہے, اس سے پہلے نعرے لگاتے رہے. تو میرے خیال میں ایک ڈیلیبریٹ کوشش بھی ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں, اور مہینے اور سال گزرتے رہے. تو 3 سال تو گزار دیے انہوں نے اسی طریقے سے, اگلے 2 سال بھی ایسے گزاریں گے. تو اگر آپ نے یہ طریقہ کار اپنایا ہوا تو ایسے لوگ بڑے مفید ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی سنجیدہ قیادت جو ہے, جو سنجیدگی سے معاملات کو طے کرنا چاہتی ہے, ان لوگوں کے اوپر رلائے نہیں کریں گے. آپ دیکھیں انٹیریئر منسٹر کون ہے, آپ دیکھیں ڈیفینس منسٹر کون ہے, آپ دیکھیں قانونی طور پر لوگ جن کو مشورہ دیتے ہیں وہ کون ہے. تو یہ ایک طرح سے ڈیلیبریٹلی بھی ہے, لیکن انجانے میں ہے یا ڈیلیبریٹلی ہے, نتائج پھر آپ کو خود ہی بھگتنے پڑتے ہیں. اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا پیر تگڑا ہے, ہم پر کوئی نتیجہ جو ہے وہ اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ملی جلے جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ کے توسط سے مذہبی جو ہماری جماعتیں ہیں ان سے بھی یہ سوال تھا. یہ آئے دن جو ہے وہ حضرت عمر کی مثالیں ہیں, حضرت ابوبکر کی مثالیں ہیں, اور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ریاست مدینہ ان کا جو ہے وہ برانڈ اس کو بنا رہے ہیں. مطلب یہ مذہبی جماعت والے کوئی اٹھ کر جو ہے وہ یہ ان سے نہیں کہتا کہ بھائی آپ اپنا کیریکٹر دیکھو اور ان لوگوں کا کیریکٹر دیکھو. جی دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کو جو مقدس ترین شخصیات ہیں, ان کے جو مقدس ترین کام ہیں, ان کے حوالے نہیں دینے چاہیے. ان کو بطور مثال آپ اعلیٰ درجے کی مثال کے طور پر سامنے رکھ کے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے موازنہ شروع کر دیا نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر تو اور ہی لیول پہ آپ چلے گئے. تو حوالے دینے سے جو ہے نا آپ کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے.
ہم نہیں یہ احتیاط برتتے. مذہبی اور دینی جماعتوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. تو ان میں سے بہت ساری جو ہیں, کون سی ایسی جماعت ہے جو طاقت میں نہیں رہی, تو وہ بھی طاقت کے کھیل کے اندر ہی منسلک ہیں. تو اگر آپ نے طاقت کے کھیل کے اندر دین کو استعمال کرنا ہے تو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ احتیاط سے چلیں, کیونکہ اس کے اندر بھی پھر بہت سارے تضادات آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا کسی سے میں فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیاست کے اندر موجود ہیں تو سیاسی طریقے سے کام کریں, سیاست کے آپ حوالے دیں, اور جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کا سیاسی کردار جو ہے پھر اس معیار پر تو ظاہر ہے کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی. وہ تو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور افضل مثالیں ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے, ان سے سیکھنا ہے, سر جھکا کر, نظریں نیچے کر کے سیکھنا ہے ہم نے ان سے. لیکن اگر ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ جی بس ویسے ہی ہم بنائیں گے تو پھر تو آپ اور ہی لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ایشو ہے آپ کا. تو سیاسی طور پر معاملہ کو ایڈریس کر لیں تو ہمیں یہ حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خانہ پوری جو ہے نا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو نظریاتی طور پر بتاتے ہیں کہ ہم بڑے تگڑے ہیں, یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں, لیکن کرتے ہیں. السلام علیکم. طلعت بھائی مدثر بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. اتوار کے دن نیا پاکستان میں فروغ نسیم صاحب, جاوید اقبال صاحب جو کہ چیئرمین نیب ہیں, ان کی وکالت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ایک سوال کے جواب میں کہ جو ویڈیو کا معاملہ ہے وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا, اس لیے ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کیونکہ کنوکٹڈ ہیں نیب سے, اس لیے ان سے مشاورت کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ کا تبصرہ اس پہ یہ جاننا چاہتا ہوں, جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی پاکستان میں جو اعلیٰ عہدہ ہے اس کے اوپر تعینات کیا جا سکتا ہے. نہیں ہونا چاہیے, خود چھوڑ دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے خود چھوڑ دینا چاہیے. عہدے کی ایک باقاعدہ قانونی اور انتظامی ضرورت ہے اور ایک اخلاقی معیار. اگر غلطی ہو گئی ہے اور وہ سامنے آ گیا تو چھوڑ دینا چاہیے. کسی کے دفاع کرنے سے وہ غلطیاں جو ہیں زائل نہیں ہو جاتی, وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو بالکل عمومی طور پر اصولی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بالکل نہیں ایکسٹینشن ہونی چاہیے, کسی صورت میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا ان کو, پیور میرٹ کے اوپر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا. السلام علیکم طلعت صاحب, خرم بات کر رہا ہوں دبئی سے. سر لال مسجد کے اوپر طالبان کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور مولانا صاحب وہ خود اس کی پیروی بھی کر رہے ہیں, اور پولیس والے جو کھڑے ہیں, ایک تو وہ ایک تماشائی کا روپ دھارے بیٹھے ہیں, بے بسی کی ایک داستان بنے کھڑے ہیں وہاں پہ, اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل لاچار ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کو باتیں سنا رہے ہیں اور نوکریاں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور طالبان کے آنے کی بات کر رہے ہیں. اس کا انٹرنیشنلی کیا پیغام جائے گا, کیا امیج جائے گا, جبکہ ہمارا بھی نیوزی لینڈ والا واقعہ بھی جو ہو گیا کرکٹ کے حوالے سے, تو اس کے اوپر اپنی ذرا تفصیلی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ. جی لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ جو حالات ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اور مولانا صاحب کی ویڈیو بھی جو ہے وہ چلی, بندوق والی تصویر بھی چلی, طالبان نے جو جھنڈے کے ساتھ کیا وہ بھی چلا. یہ ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قانون کی حد جو ہے وہ سب پر پھر آپ کو لاگو کرنی ہوگی. اچھا, اب اس میں جب ہم یہ سب پر لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں تو اکراس دا بورڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر لال مسجد پر بھی ہوگی, پھر وہ لال حویلی کے اوپر بھی ہوگی, پھر وہ جنرل پرویز مشرف کے اوپر بھی لاگو ہوگی, سب پر لاگو ہونی چاہیے نا. تو جب آپ یہ ایگزیمپشنز کریٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, چاہے وہ لال مسجد والا ہے یا لال حویلی والا ہے یا جنرل پرویز مشرف کی طرح کا شخص ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ ٹھیک ہے, لیکن پار کھڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے قانون لاگو کرنا ہے. اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اکراس دا بورڈ لا کو انفورس کرنا ہے تو, اور آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ انفورس کرتے رہے ہیں, تو پھر لوگ اعتراض نہیں کریں گے. مختلف لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر دوسروں کا نظریہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور آپ کے حقوق کی پامالی کا باعث نہیں بنتا, تو مجھے تو ذاتی طور پر بطور شہری کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی کس قسم کا نظریہ رکھتا ہے. لیکن جب آپ اس نظریے کو دوسرے پر تھوپنے لگ جاتے ہیں, ٹھونسنے لگ جاتے ہیں, پھر ایشو ہوتا ہے. اب آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جی لال مسجد پر تو آپ یہ لاگو کر رہے ہیں, وہ آرگومنٹ یہ کرتے ہیں نا, لال مسجد پر تو لاگو کر رہے ہیں, پاکستان میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر قانون کی وائلیشن نہیں ہو رہی, وہاں پہ لاگو کیوں نہیں کرتے, یہ آرگومنٹ ہے.